بس یہی ایک فکر ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صدیوں پہلے بیان فرمایا تھا کہ دن لہب میں کھونا تجھے، شام و صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس بندے نے اپنی پوری زندگی دولت کمائی، سفر تجارت میں رہا، پوری زندگی اس نے جد و جہد کی، در بدر کی خاک کو چھانا، در بدر کی ٹھوکریں کھائی، اس نے دولت دنیا جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اتنی دولت اکٹھی کی، اتنی دولت اکٹھی کی کہ وہ خود سے بھی عاجز آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ میں نے پوری زندگی دولت ہی کو کمایا ہے، کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا۔ وہ اس بات کو سوچ کر کے اللہ کے پاک بندوں میں جا کر کے بیٹھنا اس نے شروع کر دیا۔ وہ جا کر کے بیٹھا، اللہ والوں کی باتیں اس نے سنی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر دو خط لکھے اور دونوں خطوں کو اندر لفافے کے بند کر دیا اور اوپر مضمون لکھ دیا کہ یہ میرا خط اس وقت پڑھا جائے جب سارے لوگ میرے جنازے میں شرکت کر لیں، اور دوسرا خط میرا اس وقت پڑھا جائے جب لوگ میرا جنازہ پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اچانک اس بندے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ آج تو ہم موت کو بھول گئے ہیں نا، آج تو ہم اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں اور ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، لیکن میرے رب کا فرمان ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہ لوگ کتنی بھی دولت اکٹھی کر لیں، کتنی بھی سرمایہ داری حاصل کر لیں، بڑے بڑے بادشاہوں نے سلطنتیں حاصل کی، بڑے بڑے تاجروں نے تجارتیں کی ہیں، بڑے بڑے خاندانوں میں لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے خاندان بھی بڑے طاقتور تھے، ان کی سلطنتیں بھی بڑی عروج پر تھیں، ان کی طاقت بھی بڑی تھی، ان کے پاس سیم و زر بھی تھا، ان کے پاس افواج بھی تھی، ان کے پاس عہدے بھی تھے، ان کے پاس مراتب بھی تھے، ان کے پاس غلام بھی تھے، ان کے پاس خدمت گزار بھی تھے، ان کے پاس طبیب بھی تھے، ان کے پاس ڈاکٹر بھی تھے۔ لیکن کیا ہوا، جب زندگی کا وقت پورا ہونے پر آیا تو نہ تو طبیب اسے بچا سکے، نہ دنیا کی طاقت اسے بچا سکی، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، کہ دنیا تمہیں بچانا چاہتی ہے لیکن تمہاری زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، تمہیں میرے شکنجے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، موت سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اس تاجر کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ دور دور سے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے، کیونکہ اس کی پہچان بڑی تھی، اس کی شورش بڑی تھی، اس کا نام بڑا تھا، اس نے دنیا میں بڑی عزت کمائی تھی، دولت کمائی تھی، اس نے بڑی شہرت کمائی تھی۔ سارے لوگ جوک در جوک اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنازے میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بڑے بیٹے نے کہا کہ امام صاحب، میرے والد محترم نے مرنے سے پہلے 2 خط لکھے تھے، ایک خط پر لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا خط اس وقت پڑھا جائے جب لوگ میرے جنازے میں شرکت کریں، اور دوسرا خط اس وقت پڑھا جائے جب لوگ میرے جنازے کو پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب نے لفافے کے اندر سے مضمون کو نکالا اور سارے لوگوں کو خاموش کر کے
وہ مضمون پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پہلے خط میں لکھا تھا کہ جو لوگ میرے جنازے میں آئے ہیں، جو لوگ میرے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، میں نے اپنی پوری زندگی جو دولت کمائی ہے، میں نے جو سرمایہ اکٹھا کیا ہے، میں نے جو پریشانیاں اٹھا کر کے دولت کو حاصل کیا ہے، میری ساری دولت ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، ان لوگوں میں بانٹ دی جائے، ان لوگوں کو دے دی جائے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات لوگوں نے سنی نا، جب اتنا امام صاحب کے منہ سے الفاظوں کو سنا نا، تو لوگ جنازہ پڑھنا بھول گئے، لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھول گئے۔ دولت کے چکر میں، دولت کے چکر میں ایسے آئے، دولت کے بھور میں ایسے پھنسے کہ لوگوں نے جوک در جوک الگ لائنیں لگانا شروع کر دی، علیحدہ ہو گئے کہ ہمیں بھی دولت چاہیے، ہمیں بھی سرمایہ چاہیے۔ اللہ اللہ، وہ لوگ جو جنازے میں آئے تھے شرکت کرنے کے لیے، جو تعزیت کرنے کے لیے آئے تھے، جو جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، وہی لوگ دولت لینے کے لیے لائنیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جتنے لوگ جنازے میں آئے تھے سارے لوگ لائن میں لگ گئے دولت دنیا لینے کے لیے، سب نماز جنازہ پڑھنا بھول گئے۔ اللہ اللہ۔ اب لوگوں کو دیکھ کر کے جو ان کے بیٹے تھے، اس کے جو بیٹے تھے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے سنا امام کے ان الفاظوں کو کہ میرے باپ نے یہ لکھا ہے کہ میری جتنی دولت ہے وہ ساری ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے جو میرے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بیٹوں نے جب یہ الفاظ سنے تھے نا تو کپ کپا گئے، تھر تھرا گئے، لرز اٹھے اور بول پڑے، ہائے افسوس ہمارے والد، یہ تم نے ہمارے ساتھ میں کیا کر دیا ہے؟ تم نے ہمیں غریب کر دیا، تم نے ہمیں ناتواں کر دیا، تم نے ہمیں دولت کے لیے لابارس کر دیا۔ یہ جو جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، دولت تو ان کے پاس چلی جائے گی، ہم کس طرح سے زندگی گزاریں گے؟ ہمارا گزر بسر کس طرح سے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اے میرے والد، آپ نے یہ ہمارے ساتھ میں کیا، وہ دولت جو ہمارے لیے کمائی تھی، وہ دولت جو ہمارے لیے آپ نے اکٹھی کی تھی، وہ تو آپ لوگوں کو دینے کے لیے کہہ گئے، ہمارے پاس کیا بچے گا؟ سب بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اللہ اللہ۔ سارے بھائیوں نے مشورہ کیا اور دولت دنیا لینے کے لیے وہ بھی لوگوں کی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت بھی آنا تھا، یہ منظر بھی زمین آسمان کو دیکھنا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹے اپنی دولت لینے کے لیے، اپنے باپ کی دولت لینے کے لیے جب لائن میں لگے ہوں گے تو وہ جنازہ ان کے باپ کا کتنا تڑپ رہا ہوگا، کتنا سسک رہا ہوگا۔ یقین مانو لوگوں، آج ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کی دولت اکٹھا کرنا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں نام کمانا ہی سب کچھ ہے، دنیا کے رشتے نبھانا ہی سب کچھ ہے۔ یاد رکھو، جب اس کے بیٹوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی دولت دنیا لینے کے لیے لائن میں لگ جاتے ہیں، نہیں تو ہم تو غریب ہو جائیں گے، ہمارے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچے گی۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ، جب اس تاجر کے بیٹے جب لائن میں لگے ہوں گے تو اس باپ کا جنازہ کس طرح تڑپا ہوگا، کس طرح اس کے باپ کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صرف امام صاحب ہی رہ گئے، اکیلے تنے تنہا۔ اللہ اکبر۔ جیسے تیسے کر کے 8-10 بزرگوں نے مل کر کے نماز جنازہ کو ادا کیا۔ ابھی دوسرا لفافہ کھلنا باقی ہے، اس کا مضمون پڑھنا ابھی باقی ہے۔ نماز جنازہ ہو گئی۔ لوگوں، جب نماز جنازہ ہوئی نا، جب نماز جنازہ ہوئی،
दूसरा लिफाफा खोला गया, उसका मजमून पढ़ा गया। लोगों, जब वो मजमून इमाम ने पढ़ा, सारे लोग कप आ गए, सारे लोगों पर रिक्कत तारी हो गई। इमाम ने जब मजमून पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले उसके अंदर ये अल्फाज लिखे थे कि मेरा जो पहली वसीयत है, मेरा जो पहली वसीयतनामा है वो मनसूख कर दी जाए, उसकी कोई अहमियत नहीं, उस पर अमल ना किया जाएगा, बल्कि मेरी दौलत उन लोगों में बांटी जाएगी जिन्होंने मेरी नमाज़े जनाजा को अदा फरमाया है। सारे लोग इस मजमून को सुन करके तड़प गए, बिलक गए, उसके बेटे भी रोने लगे, हाय हमने ये क्या कर दिया। लोगों, इस वाक़े से दर्स इबरत हासिल करो। आज जो हम अपनी औलाद के लिए बगैर हराम और हलाल तमीज़ किए हुए दौलत कमा रहे हैं ना, आज जो हम जिद्दोजहद कर रहे हैं ना, करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप अल्लाह और उसके रसूल को ना भूले, आप अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को ना भूले, अल्लाह के रसूल से बेवफाई ना करें। याद रखो, ये लोग जब तक आपके हैं, जब तक आपकी सांस चल रही है, बाद मरने के ये लोग तो आपकी दौलत पर झपट पड़ते हैं या आपकी दौलत को बांटना शुरू कर देते हैं। जिस औलाद को तू अपनी पूरी जिंदगी औलाद औलाद करता रहा, जिस औलाद पर तू घमंड करता है ना, जिस औलाद पर तू फख्र करता है ना, एक बार मर करके देख तो सही, एक बार तू इस दुनिया से जा करके देख तो सही, चंद दिन ही गुजरेंगे कि ये तेरा नाम तक भूल जाएंगे, तेरे लिए ये फातिहा खानी करना तक भूल जाएंगे, ये तेरी मेहनतों को भूल जाएंगे, ये तेरी मशक्कतों को भूल जाएंगे। तूने जो इनके लिए परेशानियां उठाई थी ना, वो तेरी परेशानियां भूल जाएंगे। ये तेरे लिए जो इन्होंने अपने लिए जो तूने अपनी जिंदगी को बेवफाई का मशगला बनाया था ना, अपनी औलाद के लिए तूने जो रातों दिन मेहनत की थी ना, अपनी औलाद के लिए तूने अपनी पूरी जिंदगी जिद्दोजहद की थी ना, ये औलाद भूल जाएगी कि कोई हमारा बाप था जिसने हमारे लिए सुबह की तकलीफ को ना देखा, शाम की तकलीफ को ना देखा, गर्मी की शिद्दत को ना देखा, जाड़े की सर्दी को ना देखा, अपनी जवानी को ना देखा, अपने शौक को ना देखा, अपनी मर्जी को ना देखा, अपनी तबीयत को ना देखा, अपने मर्ज को ना देखा, अपनी परेशानियों को ना देखा। अगर कुछ देखा तो सिर्फ औलाद की मोहब्बत को देखा। याद रख, हरान आखिर मौत है, बन तू मत अनजान आखिर मौत है, और मुल्क फानी में फना हर शे को है, सुन लगा कर कान आखिर मौत है, और बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत।